آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ رسولوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ہماری ملت یعنی کفر کی طرف لوٹ جاؤ ورنہ ہم اپنی اس زمین سے تم کو نکال دیں گے۔ تو ہم نے ان رسولوں کو وہی بھیجی کہ ہم ان انکار کرنے والوں کو ہلاک اور برباد کر دیں گے، اور جس زمین سے وہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں اس زمین پر ان لوگوں کو بسائیں گے جو میرے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے کا خوف کرتا ہو اور میری وعید یعنی نافرمانی پر عذاب اور ڈر سنانے کے بارے میں ڈرتا ہو۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعیب تم ہماری ملت یعنی کفر کی طرف واپس آ جاؤ ورنہ ہم تم کو اس زمین سے نکال دیں گے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے مشورے کیے گئے، سازشیں کی گئی، جس میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی اور شیطان نے تجویز دی تھی کہ ان کو اپنی اس سرزمین سے نکال دو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اہل حق کو ہر وقت اہل باطل نے جو دھمکیاں دی، جس بات سے ڈرایا، وہ یہی تھا کہ ہم اپنی زمین سے یعنی جس ملک میں، جس شہر میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس سے ہم تم لوگوں کو نکال دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ پہلے پہل ملک پر، زمین پر تسلط اور حکومت اللہ رب العزت کفار، مشرکین اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو دیتا ہے، اور یہ بطور آزمائش کے ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے یہ فرمایا کہ دراصل ہندوستانی مسلمان یہ سوچتے ہوں گے، یہ ہے کہ جن علاقوں کے اندر مسلمان ظلم اور ستم کا شکار ہے، سوچتے ہوں گے کہ یہ حکومت کیوں ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تو کفار کے ہاتھوں میں جو حکومت ہوتی ہے وہ دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک وجہ جو بہت تلخ حقیقت ہے، اس کو ہم کو قبول کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اگر کفار اور مشرکین میں سے کوئی بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو اور وہ عدل اور انصاف کا معاملہ کرتا ہو، بندوں کے ساتھ ہمدردی، انسانیت کا معاملہ کرتا ہو اور ہر شخص کو اس کا حق دیتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی سلطنت اور حکومت دے دیتے ہیں۔ نوشیروہ عادل، اس کا لقب ہی عادل ہے، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اسی طرح اور بھی زمین پر بہت سارے لوگ گزرے ہیں، نوشیروہ کی مثال دی جاتی ہے عدل میں، برسا برس اس کے خاندان نے اس نے حکومت کی، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کو خسرو پرویز نے پھاڑا تو اس کے بعد پھر اس کی حکومت ختم ہوئی، ورنہ ہزاروں سال حکومت کی اس کے خاندان نے، صرف اس کے عدل کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ملک اور جس علاقے کے اندر جتنی قومیں رہتی ہیں ہر ایک کو موقع دیتا ہے۔ ایک وقت تھا یہ ہندوستان دراوڑی لوگوں کے ہاتھ میں تھا، یعنی جو ہمارے ملک ہندوستان کے ساؤتھ کے لوگ ہیں، دراوڑی کہلاتے ہیں، یہ ہندوستان کے اصل آبادی ہے۔
پھر اس ملک پر دور دراز مقام سے آریہ آئے، تو پہلے دراوڑی لوگوں کی حکومت تھی، پھر آریہ حکومت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو اس ملک میں آئے تھے ان کو موقع دیا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ قوموں کو موقع دیتا رہا۔ جب اس ملک کے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ملک کے لوگوں کو تسلط اور اقتدار دیا، اور جب تک ان لوگوں نے عدل سے کام لیا ان کی حکومت باقی رہی، اور خاص طور پر جب تک کہ دین اور اسلام کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی اس وقت تک ان کی حکومت باقی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع دیا، بہرکیف ہم حکومت کو، سلطنت کو جس پیمانے سے دیکھتے ہیں دراصل اللہ کا وہ پیمانہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو ناپسند کرے بس ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے قاعدے کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا، تو ہر موقع کے اوپر جب بھی کوئی نبی آتا تو حکومت، اقتدار، تسلط، روپیہ، پیسہ، طاقت اور قوت اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنی طاقت، قوت، اقتدار کے بل پر مسلمانوں کو کہتے، اس وقت کے نبی کو کہتے کہ ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو ہمارے ہاں تو معیار فرما برداری اور نافرمانی کا ہے۔ ایک واقعہ ہے، فرضی واقعہ ہے، لیکن واقعی حالات کے مطابق ہے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، امت کی بہت فکر تھی، روزانہ تہجد میں اٹھتے، نماز نوافل وغیرہ تمام فارغ ہو کر جب اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو بہت رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ جو ہمارے ملک کا بادشاہ ہے، جو ہمارے علاقے کا حاکم ہے، بہت ظالم ہے، اور اس کے ظلم و ستم سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اور بہت رو کر، عاجزی سے، گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے کہ اللہ اس ملک کا اقتدار میرے ہاتھ میں دے دے، میں تیرے بندوں کے ساتھ انصاف کروں گا، عدل کروں گا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہر ایک کو اس کا حق دوں گا۔ اب یہ حضرت تو آگے مصلی پر روتے، گڑ گڑاتے، پیچھے ان کا خادم خاص وہ نماز پڑھتا اور دعا کرتا، لیکن جو دعا حضرت کی رہتی وہ دعا اس پیچھے والے اس سے مختلف دعا مانگتا۔ حضرت دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں ظلم سے نجات عطا فرما، اور اس کے لیے مجھے حکومت عطا فرما، اور وہ ایسی طرح رو کر، گڑ گڑا کر یہ دعا کرتا کہ اللہ آپ مجھے حکومت عطا فرمائیے، ایک بڈھے کو حکومت مت دینا، اس لیے کہ آپ نے اس بڈھے کو حکومت دی تو یہ تیرے نافرمانوں کو اور ڈھیل دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اور مجھے آپ اگر حکومت دیں گے اللہ تو جو ظلم ابھی ہو رہا ہے اس سے زیادہ ظلم کروں گا، تیرے بندوں کو چین سے جینے نہیں دوں گا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری دعائیں کرتا۔ عجیب بات پیش آئی کہ وقت کا بادشاہ جو تھا اس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اب سلطنت میں سوال یہ پیدا ہوا کہ بادشاہ کون بنے، تو کوئی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ موقع واردات کے اوپر یہ پہنچ گیا خادم، سب لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کا خادم ہے، ان کے ساتھ برسہ برس سے رہ رہا ہے، کچھ تو لیاقت اور صلاحیت ہوگی۔ اس نے کہا کہ آپ حکومت سنبھالیں گے؟ لوگوں نے کہا، اس نے کہا بالکل سنبھالوں گا، بن گیا وہ۔
پھر اپنے وہ شیخ صاحب کے پاس گیا خدمت کے لیے اور کہا دیکھو دعا کس کی قبول ہوئی ہے، آپ انصاف کی، عدل کی دعا کر رہے تھے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، دعا قبول ہوئی ہے میری، میں ظلم کی دعا کر رہا تھا، میں لوگوں کو مارنے کاٹنے کی دعا کر رہا تھا، بے انصافی کی دعا کر رہا تھا، لیکن دعا میری قبول ہوئی اور میرے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بزرگوں نے کہا کہ میں کیا کہوں اس پر؟ انہوں نے کہا کہ اصل وجہ کیا ہے دعا قبول ہونے کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو اللہ کے حکموں کا کوئی پاس نہیں ہے، ان کو نبی کی تعلیمات کا کوئی لحاظ نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا ہے ظالم بادشاہ کو بھیج کر، بلکہ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اس زمین کو گناہ سے بھر کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف اور عدل یہی ہے کہ ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے۔ کتنی جد و جہد کی ہمارے اکابر نے، برسہ برس تک کیس لڑا، اربوں روپیہ اس کے لیے برباد کیا، کتنی ہڑتالیں ہوئی، کتنے احتجاج ہوئے، کتنی جانیں گئی بابری مسجد سے متعلق، کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو پہلے ویران کیا ہے، بعد میں ان لوگوں نے ویران کیا ہے۔ جو لوگ ہڑتالیں کرتے ہیں، پروٹیسٹنٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بیانات دیتے، وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے، اور یہ لیڈران بابری مسجد کو یہ ہو گیا، بابری مسجد کو یہ ہو گیا، اور مسجدیں ان کے دیدار کو ترس رہی ہے، تو بابری مسجد رام مندر میں تبدیل نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو ہلاک اور برباد کریں گے، اور ہم اس زمین پر، جس زمین سے یہ کفار مشرکین، میرے انکار کرنے والے، یہ زمین کے ظالم، یہ جن کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بسائیں گے، لیکن ان میں سے ان لوگوں کو بسائیں گے لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو کل قیامت کے دن میرے سامنے حساب کتاب دینے سے ڈرتا ہو اور میری وعید یعنی عذاب کی دھمکیوں سے ڈرتا ہو، ایسے لوگوں کو ہم زمین میں بسائیں گے، ایسے لوگوں کو ہم زمین میں قرار دیں گے، ایسے لوگوں کو ہم چین، سکون، عزت، عافیت کے ساتھ رہنے دیں گے، اور ظالمین کو ہلاک اور برباد کریں گے۔ تو آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہو تو وندے ماترم کہنا ہوگا، اس ملک میں رہنا ہے تو گائے کو چھوڑنا ہوگا، اور اس ملک میں رہنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، اور نہیں تو یا تو قبرستان دو یا تو پاکستان، اور پھر قاعدہ قانون بنا دیا، سی اے قانون جو ہے پہلے سے، جب ملک آزاد ہوا، کانگریس کی حکومت تھی، تو اس وقت ایک سوال یہ آیا کہ ہمارے وہ لوگ جو ہجرت کر کے یہاں آنا چاہتے تھے، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، نیپال کے، افغانستان کے، وہ لوگ جو پاکستان اور ان ملکوں میں رہنا نہیں چاہتے، وہ لوگ یہاں آنا چاہتے تھے لیکن اب آ نہیں سکے۔ موقع دیا گیا تھا 1947 سے لے کر 1950 تک، لیکن 1950 تک وہ نہیں آ سکے، اور قاعدہ یہ بنا دیا گیا کہ 1950 تاریخ متعین ہے، 1950 کو NRC ہو گیا، پورے ملک کا ایک رجسٹر بن گیا کہ
کہ 1950 کو اتنی تاریخ کو جو اس ملک میں موجود ہے وہ اس ملک کا شہری ہے، اگرچہ وہ پاکستان سے آیا، یعنی بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، سری لنکا، برما، افغانستان، کہیں سے بھی آیا ہو، لیکن اس تاریخ کو اس ملک کے اندر وہ موجود ہے، اور اس ملک کی شہریت کی جو علامت ہوتی ہے، جو بھی اس زمانے میں رہی ہو، راشن کارڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اگر NRC کے اندر اس کا نام موجود ہے تو یہ اس ملک کا شہری ہے۔ لیکن آج کے بعد جو اس ملک میں آنا چاہے گا تو اس کے لیے ویزا درکار ہوگا، اس ملک کا ویزا لینا ہوگا، اور اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ اس ملک میں کس نیت سے آ رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور ملت کا ماننے والا ہو۔ یہ اصل قاعدہ ہے NRC۔ چونکہ یہ قاعدہ پاس کیا تھا کانگریس حکومت نے، اب یہ ان حضرات کی حکومت آئی ہے، تو شروع سے یہ راگ وہ الاپ رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ غلط قانون ہے، اگر کوئی مسلمان آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو قاعدہ بناؤ، لیکن اگر کوئی غیر مسلم آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قاعدہ مت رکھو۔ اس وقت جب جن سنگھ کا ایک ہی ممبر، 2 ممبر ہوا کرتے تھے، کٹر پنتھی جن کو اس زمانے میں کہتے تھے، تو وہ لوگ یہ اس پر بضد تھے کہ نہیں یہ قاعدہ بناؤ، لیکن کانگریس حکومت نے جو ضابطہ پاس کیا وہ یہ تھا جو میں نے بتلایا۔ اب جب ان کی حکومت آئی تو جو چیزیں ان کو کھٹک رہی تھی، 370 کھٹک رہا تھا، اور عبادت گاہ کا جو قانون تھا کہ 1948 میں جو عبادت گاہیں جس مذہب کے پاس تھی، جو چیزیں تھی وہ اس کے پاس ہی رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی سوائے یہ بابری مسجد کے، تو اس کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو یہ خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہی ختم کر دیں گے، پھر وہ جس مسجد پر چاہے قبضہ کر لیں، جس درگاہ پر چاہے قبضہ کر لیں، عیدگاہ کی زمین پر چاہے قبضہ کر لے، قبرستان کی زمین کو چھین لے۔ وقف ایکٹ تو بعد میں بنایا گیا، لیکن وقف کو منظوری دی گئی تھی اس زمانے میں، اور یہ جمعیت علماء کا کارنامہ ہے، بہت سارے کارنامے ہیں، تو آج وقت نہیں ہے۔ بہرکیف اب جب ان کی حکومت آئی اور یہ پیچھے 5 سال برسر اقتدار رہے، تو ان کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ CAA کے اندر سپلیمنٹ لائیں گے، اور یہ سپلیمنٹ لا کر کے وہ جو چاہتے تھے کہ اگر ان ممالک کا کوئی ہندوستان آنا چاہے سوائے مسلمانوں کے تو بغیر کسی جانچ پڑتال کے ان کو ہندوستان کا شہری مان لیا جائے گا، شہریت دے دی جائے گی، اور اگر کوئی مسلمان آنا چاہتا ہے تو اس کو قاعدے قانون کے ماتحت لایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس نیت سے آ رہا ہے کیا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں CAA کے اوپر سپلیمنٹ کا قانون۔ اب اس سے ہمارے اکابر اور بزرگان دین کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمان ہی اپنی شریعت کے تعلق سے ہے نا بے چین ہیں، تو دوسرے کا کو آئیں گے اس ملکوں میں، تو دوسرے تو آنے والے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمان اس ملک میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو ایسی صورت میں اگر NRC دوبارہ لاگو ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت واویلا مچایا کہ بنگال میں اور آسام میں بہت سارے لوگ گھسپیٹھی ہیں، اور گھسپیٹھی جب بھی بولتے ہیں تو اس سے مراد مسلمان، لیکن ان لوگوں نے NRC کیا، اور جمعیت علماء ہند نے الحمدللہ ان کا مقدمہ لڑا سپریم کورٹ کے اندر، NRC ہوا۔ NRC کے بعد اب جب گنتی کی گئی کہ کتنے لوگ اس وقت کے NRC رجسٹر کے خلاف اس آسام میں بنگال میں رہ رہے ہیں، خاص طور پر آسام میں، تو 18 لاکھ لوگ، جس میں سے 11 لاکھ ہندو، تو ان کا داؤ ان پر الٹا پڑ گیا۔ اب یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اور اس حقیقت کو ختم وہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے پھر ان کے شیطانی دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ CAA کا قانون پاس کرو اور ان 11 لاکھ کو اندر لو، اسی طرح اور بھی جو آنا چاہتے ہیں ان کو اندر لو۔ یہ باہر کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو،
تو ان کے خود کے گھر کے لوگ نکل گئے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سپلیمنٹ لانا پڑا، ضروری طور پر لانا پڑا۔ اب ان کا کیا کیا جائے؟ یہ جو 7 لاکھ مسلمان ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے اب NRC قانون لائیں گے اور ان کو دیکھا جائے گا کہ 1950 کے رجسٹر میں ان کا نام ہے یا نہیں، اور ان کے سہارے پورے ملک کے مسلمان کیا آ جائیں گے؟ پنجے میں آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم تو اس زمین میں ان لوگوں کو بسائیں گے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک حقیقی تدبیر جو اللہ کی بتائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ جب ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں گے تو یہ ہم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے۔ یہ چاہتے ہیں وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کہ ہم چھوڑ دیں ان کی اپنے مذہب کو اور ان کی ملت میں چلے جائیں۔ اسی لیے طلاق ثلاثہ، اسی لیے تعددی ازدواج کا قاعدہ، اسی طرح متبنہ بل یہ لوگ لائے تھے، اور بھی بہت سارے قاعدے قوانین ان لوگوں نے پاس کیے۔ ابھی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ ایک تو NRC والے قانون کے اوپر ہے، یہ تو لاگو ہو چکا ہے، دوسری وقف بورڈ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ جس وقت یہ وقف بورڈ کو ختم کر دیں گے، یہ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ راجیہ سبھا میں رہتے ہوئے انہوں نے لڑ بھیڑ کر کے 1995 میں وقف ایکٹ کے اندر تبدیلی کی اور اس کو قاعدے قانون کے ماتحت لائے۔ اب یہ وقف ایکٹ کو ختم کر دیں گے تو یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے وقف ہے تو یہ حکومت کی ملکیت ہو جائے گی، اور جب تک کہ مسجد وقف نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ شرعی مسجد نہیں کہلاتی۔ اسی طرح اور بھی اوقاف کے ادارے، اور اتنے ادارے اوقاف کی اتنی زمینیں ہیں کہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکو چوک کے ایک جلسے کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر وقف کی تمام پراپرٹیز حکومت مسلمانوں کے حوالے کر دے تو اس ملک کے اندر کوئی بھی مسلمان جو ہے غریب فقیر نہیں رہے گا، سب صاحب نصاب بن جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے تو اس کی ایک حقیقی تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید کو سامنے رکھیں اور ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ اس لیے کہ حکومت تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا، کافر کو بھی دے سکتا ہے، مشرک کو بھی دے سکتا ہے، ایمان والوں کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو ضابطہ ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے تو ہمارے حاکم بھی پھر ویسے ہی ہوں گے اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوگا۔ اور دوسری تدبیر جو ظاہری ہے، اور آج اس ملک ہندوستان کے اندر اس تدبیر کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آخری ہتھیار ہے ہمارے پاس، آخری ہتھیار ہے، وہ ہے ووٹ۔ اور ویسے بھی شرعاً جو ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ جو میں نے پڑھی آیت سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے تذکرہ چل رہا ہے کہ جب دو آدمی آپس کے اندر کوئی معاملہ کریں، لین دین کرے، تو اس میں سے کسی کو گواہ بنا لے تاکہ کسی وقت لینے والا یا دینے والا کوئی بات جھٹلا نہ سکے۔ اور ان گواہوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان گواہوں کا فریضہ یہ ہے کہ جب بھی گواہی دینے کی بات آئے گی تو تم اس کو چھپانا مت تاکہ کسی فریق کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ تو ہمارے علماء کرام مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ ہمارے اس جمہوری ملک کے اندر ووٹ کی یہی حیثیت ہے، گواہی کی حیثیت ہے کہ جو امیدوار رہتے ہیں ان امیدواروں میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ رہتا ہے کہ مجھے یہ اقتدار ملنا چاہیے۔ تو اب آپ جو ووٹ دیتے ہو اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ فلاں جو ہے اس اقتدار کو، اس کرسی کو، اس عہدے کو سنبھالنے کا لائق فلاں ہے، یہ اس کی گواہی ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے تعلق سے گواہی دینا تو بالکل دے سکتے، غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے تعلق سے جبکہ مسلمان گواہ موجود ہو تو قابل قبول نہیں، لیکن جب مسلمان موجود ہو، شرعی گواہی ہے، شرعی گواہی، یہ تو جمہوریت کا معاملہ ہے، لیکن مسلمان کے لیے گواہی دینا یہ ایک فریضہ ہے،
وہ گواہی دے سکتے ہیں مسلمان اور مسلم کے تعلق سے. تو یہ ووٹ کو بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تو باقاعدہ کھلا ہوا فتویٰ ہے، اور اس فتوے کی روشنی میں اور اس مسئلے کی روشنی میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد دامت برکاتہم فرما رہے ہیں اور بہت ٹھوک بجا کر کہہ رہے ہیں کہ آج کے اس الیکشن کے اندر اگر کسی بھی مسلمان مرد یا خاتون نے جو ووٹ دینے کا اہل ہو اور اس نے ووٹ نہیں دیا تو خطرناک جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. وہ نہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے بلکہ پورے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کا نقصان کر رہا ہے. اس لیے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو غلط آدمی ہمارے سامنے ہو، ہم اگر اپنے امیدواروں میں سے کسی کو صحیح نہ سمجھتے ہو تو جو اگر غلط آدمی ہو تو اس میں سے جو کم غلط ہو اس کو سامنے رکھ کر کے دے دے. اور ویسے بھی شریعت کا قاعدہ ہے احون البلیتین، فقہائے کرام کا ایک ضابطہ ہے کہ جب دو مصیبت ہو اس میں سے ایک بڑی ہو ایک چھوٹی ہو تو چھوٹی مصیبت قبول کر لو. تو آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلا کام ہماری ذمہ داری ہم پوری کریں. اب سوال یہ کیا جائے گا کہ صاحب ہم ووٹ تو دے دیں گے لیکن ای وی ایم نے کچھ کرتب دکھایا تو سمجھ رہے ہیں نا بات. تو یہ کام اللہ پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہمارا ووٹ دینا جیسے میں نے کہا ایک تدبیر ہے، ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، لیکن بطور تدبیر کے یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اللہ جس کو چاہے گا اس کی حکومت آئے گی، لیکن ہم اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیں گے اور ہم اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے. ہم اپنے بس میں جو کام ہے وہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آئے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. کفار بھی غیر بھی تدبیر کرتے ہیں لیکن اللہ کی تدبیر واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. جب اسرائیل نہیں رہا اللہ کی تدبیر کے سامنے، امریکہ بے بس ہو گیا افغانیوں کے سامنے، روس بے بس ہو گیا، بڑی بڑی طاقتیں بے بس ہو گئی اللہ کی تدبیر کے سامنے. ہمارے سامنے ہیں پورے حالات. وہ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، وہ سب تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن آج کے حالات، آج کی تاریخ میں یہ حالات بتا رہے ہیں کہ آئرن ڈوم فیل ہو گیا ہے. فلسطینیوں کے پتھر کے سامنے ان کی بمباری فیل ہو گئی. تو اللہ کی تدبیر کے سامنے سب کچھ فیل ہے، لیکن ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اپنا بھی فریضہ ادا کرنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی یہ فریضہ ادا کروانا ہے. اور ہماری ایک ملکی ذمہ داری تھی، ملک کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری تھی. ہم یہ باور کریں کہ شریعت بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈال رہی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہماری موجود ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے. تو دینی ملی ذمہ داری شریعت کی حفاظت کے لیے، شہریت کی حفاظت کے لیے اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے ہمیں ووٹ ڈالنا ہوگا. اب دل کے اندر سوال پیدا ہو رہا ہوگا، اس کا جواب یہاں سے نہیں دیا جائے گا، اس کا جواب اپنی عقل سے معلوم کریں اور موجودہ حالات سے معلوم کریں. جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب اپنے دماغ سے معلوم کریں اور حالات سے معلوم کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بطور احتیاط کے ہمارے شہر سے متعلق میں کہہ دوں بس 1 منٹ کے اندر، کہ ہمارے جو ای وی ایم جو وہ ہے نا مشین ہے، جو ووٹنگ مشین، وہ ووٹنگ مشین 2 ہوگی، 1 نہیں ہوگی، اس لیے کہ امیدوار زیادہ ہیں. دیکھو جو سازشیں چل رہی ہیں ان سازشوں میں سے ایک سازش تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ کیسے تقسیم ہو، کیسے بٹے. تو جذبات میں لا کر یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ یوں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. ایک تو جذبات میں لا کر، دوسرا یہ کہ پیسے دے کر. یہ بات سمجھ لو کہ یہ شہادت ہے، اس کو پیسے دے کر کے شہادت دینا یہ حدیث شریف میں بھی منع کیا گیا ہے. جھوٹی گواہی کے ضمن میں آتا ہے. یہ بیچ دینا اپنی ووٹ کو، بھئی کوئی پیسہ دیا، کوئی کچھ دیا، بھئی
مجھے ووٹ دینا، تو یہ بھی ہوشیار ہے کہ تقسیم سے بچ جائے ہمارا ووٹ۔ اگر ہمارے شہر کے اندر ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو سیدھا فائدہ جانے والا ہے۔ آپ مت دیکھیے مسلمان، آپ یہ دیکھیے ہمارے قائد کہہ رہے ہیں کہ فرقہ پرست امیدوار کو جو پھنسانے کی پوزیشن میں ہو اس کو اتحاد اتفاق کے ساتھ 100% ووٹنگ دے کر کے کامیاب کیجیے۔ تو تقسیم ہونے سے بچائیے۔ ایک حربہ تو یہ ہے پیسے دے کر ووٹ خریدنا، ووٹ کو امیدوار زیادہ کھڑے کر کے تقسیم کرنا، اور ایک سازش یہ بھی ہے کہ ای وی ایم ایک سے زائد کر دو، یہ سازش ہے تاکہ ہمیں جس امیدوار کو ووٹ دینا ہے، ظاہر بات ہے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی تعلیم نہیں ہے، تو جو تعلیم یافتہ ہے وہ تو نام دیکھ کر کے نشانی دیکھ کر کے ووٹ دے گا، لیکن جو غیر تعلیم یافتہ ہے جیسے بیچارے خواتین ہوتی ہیں ان کو اتنا نہیں سمجھتا، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اتنے نمبر پر ووٹنگ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو مشین 2 ہوگی تو آپ اور ہمارے جو لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں سیاسی لوگ، وہ سمجھائیں گے کہ دیکھو اتنے نمبر پر ووٹنگ کرنا ہے تو مشین تو 2 رہے گی۔ اس لیے پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ جس امیدوار کو ہم کو ووٹ کرنا ہے یہ دھیان دے کہ اس امیدوار کی نشانی کیا ہے۔ نمبر سے نہ مت سمجھانا، اپنے گھر والوں کو نمبر سے مت سمجھانا، نمبر سے سمجھاؤ گے تو وہ تذبذب میں آ جائیں گے، نشانی سے سمجھانا، اور 100% ووٹنگ ہو، ہماری یہ نیت ہو، یہ بات ہم اپنے گھروں پہ پہنچائے، اپنے دوست احباب تک پہنچائے، اور ہر اس شخص تک پہنچائے جس کو ووٹ دینے کی اہلیت اس ملک نے تسلیم کی ہے اور وہ ووٹ دینا چاہتا ہے، اور کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ پیر کے دن 20 مئی کو صبح کی اولین ساعتوں کے اندر بغیر کسی تکلیف کی اور پریشانی کی پرواہ کیے ہوئے ایک شرعی دینی ملی ذمہ داری سمجھ کر کے ووٹنگ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں عطا فرما جو اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، اور اس ملک کے اقتدار کو ان لوگوں سے چھین لے جو انسانیت پر ظلم کرنے والے اور شریعت اور شہریت اور جمہوریت کے اندر مداخلت کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔